السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ دیکھیے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ میم ساکن کے قاعدے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم کیا سیکھ چکے تھے؟ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے تھے: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ اور اس میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں، وہ ہے اظہار شفوی، اخفا شفوی اور ادغام شفوی۔ دیکھیے ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان تینوں قاعدوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ پہلا کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا جون سا بھی حرف ہو آ جائے تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ میم کو بغیر گناہ کے جلدی پڑھتے ہیں۔ میم کو بغیر گناہ کے جلدی پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں پڑھ کر سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں یہاں گناہ نہیں ہوگا۔ علم ترا، دیکھیں علم ترا، کیونکہ میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہ با بھی نہیں ہے، یہ میم بھی نہیں ہے، با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، تو اس میم کو کس طرح پڑھیں گے؟ اسے بلا گناہ کے پڑھیں گے، بلا گناہ کے علم ترا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں علم ترا، علم ترا، نہ کہ علم ترا، اس طرح نہیں، علم اس طرح پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ دیکھیں علم ترا، یہاں اس طرح پڑھیں گے تو یہاں بلا گناہ ہو جائے گا۔ علم ترا ہم فیہا، دیکھیں میم ساکن کے بعد فا، یہ با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، یہ با بھی نہیں ہے، یہ فا میم نہیں۔ کیا یہ با ہے یا میم ہے؟ نہیں، یہ با بھی نہیں ہے، یہ میم بھی نہیں ہے، یہ تو دوسرا حرف ہو گیا۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم کو بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے۔ ہم فیہا لکم دینکم، لکم دینکم، نہ کہ لکم دینکم، لکم دینکم۔ علم نجعل، علم نجعل، دیکھیں میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، یہ با اور میم میں سے نہیں ہے۔ علم نجعل فمن لم یجد، فمن لم یجد، دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کون سا قاعدہ ہے؟ دیکھیں کمنٹ کریے۔ یہ ہے ادغام بلا گناہ یا تام، اسے ادغام بلا گناہ یا تام بھی کہتے ہیں۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اسے بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے، ادغام بلا گناہ۔ فمل لم، دیکھیں یہاں بھی بلا گناہ، میم ساکن کو بلا گناہ کے پڑھیں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم آیا تو ہی گناہ ہوگا۔ یہاں با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف یعنی یا آیا ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم کی آواز کو بلا گناہ کے پڑھیں گے۔ فمن لم یجد، دیکھیں یہاں بھی بلا گناہ، یہاں پر بھی بلا گناہ، نون ساکن بھی بلا گناہ ہو گیا، میم ساکن بھی بلا گناہ ہو گیا۔ فمن لم یجد، فمن لم یجد ام لم تنذرہم، دیکھیں میم ساکن کے بعد لام آیا ہے، یہ بھی بلا گناہ ہے، میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہ بھی بلا گناہ ہے، تو یہاں پر بھی بلا گناہ جلدی پڑھیں گے۔ ام لم تنذرہم، دیکھیں نون ساکن کے بعد ضا آیا ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حرف تنوین و نون ساکن کا اخفے کا قاعدہ ہے، تو یہاں نون ساکن کو ہم ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار پڑھیں گے، گناہ کر کے پڑھیں گے۔ ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، یہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جون سا بھی حرف آ جائے تو میم کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم کو کس طرح پڑھیں گے؟ بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں اخفا شفوی، دوما قاعدہ میم ساکن کا دوما قاعدہ ہے اخفا شفوی۔ دیکھیں تنوین میم ساکن کے بعد با آئے تو گنے کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد یہاں با آیا ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ گنے کے ساتھ پڑھیں گے، گنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا۔ ربہم بہم، ربہم بہم، ربہم بہم، گنہ بھی ہوگا اخفا بھی ہوگا۔ ربہم بہم، میم کی آواز کو چھپائیں گے بھی اور گنہ بھی کریں گے۔ ربہم بہم واثقکم بہ، واثقکم بہ،
فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب ترميهم بحجارة دیکھیے میم ساکن کے بعد با آیا ہے گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. فبشرهم بعذاب ترميهم بحجارة وسقم به دیکھیں میم ساکن کے بعد آیا ہے, اسے کس طرح پڑھیں گے؟ گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اور دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ساکن کا تینواں قاعدہ ادغام شفوی. تو یہاں میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر گنے کے ساتھ پڑھیں گے, اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے, یہاں گنے کے ساتھ پڑھیں گے, وہ بھی گنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہے ادغام شفوی. دیکھیں کس طرح پڑھیں گے؟ الیکم مرسلون. دیکھیں الیکم مرسلون اظہار, یہ دیکھیں معذرت حرکات, یہ دیکھیں یائے لین میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام شفوی حرکات واو مدہ اور یہ حرکات. الیکم مرسلون انہم ملاقو دیکھیں تجدید والا نون گنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آیا ہے ادغام شفوی, اسے بھی گنے کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ ہے دیکھیں یہ الف مدہ اور یہ واو مدہ, اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا, اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا. یہاں پر بھی گنہ, یہاں پر بھی گنہ. انہم ملاقو دیکھیں اس طرح, یہاں پر بھی گنہ ہونا ہے, یہاں پر بھی گنہ ہونا ہے. یہاں ایک الف کے برابر, یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. انہم ملاقو ما لہم من محیص دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آیا ہے گنہ, ادغام شفوی ہے میم ساکن کا تینواں قاعدہ. یہاں نون ساکن کے بعد میم آیا ہے, یہ ادغام, یہ حرف یرملون میں سے ہے. نون ساکن کے بعد میم آیا ہے ادغام یرملون میں سے ہے, تو اسے بھی گنے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی گنہ ہو گیا, یہاں پر بھی گنہ ہو گیا. یہ یائے مدہ ہے. ما لہم من محیص دیکھیں یہ ادغام گنہ, یہ ہے یہ ادغام گنہ. نون ساکن کے بعد میم آیا ہے, نون ساکن کے بعد میم آیا ہے, ادغام گنہ ہے. یہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے, میم ساکن کا قاعدہ ہے, یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار ادغام شفوی. یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے, یہ ادغام یرملون میں کا. اور یہاں پر بھی گنہ ہے, یہاں پر بھی گنہ ہے. ما لہم من محیص علیکم من ربکم دیکھیں علیکم من ربکم. دیکھیں حرکات یائے مدہ یائے لین, دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی میم ساکن کا تینواں قاعدہ. یہ دیکھیں ادغام یرملون تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد را آیا ہے بلا گنہ, ادغام بلا گنہ ہے, یہ بلا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں گنے کے ساتھ پڑھیں گے, میم ساکن کا قاعدہ یہ گنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ نون ساکن کا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ یہاں بلا گنے کے ساتھ پڑھیں گے. علیکم من ربکم علیکم من ربکم علیکم من ربکم. یہ ہے میم ساکن کے تین قاعدے, اظہار شفوی, اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. اظہار شفوی میں جلد پڑھیں گے, اخفاء شفوی میں گنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے, اور ادغام شفوی میں گنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہے میم ساکن کے قاعدے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.